مولانا سلمان ندوی، شیخ محمد اشفاق سلفی، مولانا جلال الدین عمری، مولانا فضیل الرحمان قاسمی، مولانا خالد ندوی غازی پوری، شیخ مقیم احمد فیضی، مولانا اجاز اسلم، مولانا محمد غلام وستانوی، شیخ رضا اللہ عبد الکریم، مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری، شیخ ظفر الحسن مدنی، مولانا طاہر مدنی، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، مولانا شکیل سیتابوری، شیخ عبد الہادی عمری، مولانا ولی اللہ سعیدی، ڈاکٹر موسیٰ قاسمی، مبارک کاپڑی، شیخ فیض الرحمان ندوی، شیخ ثناء اللہ مدنی، شیخ شمیم فوزی، ڈاکٹر شعیب سید اور ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اعجاز احمد اسلم صاحب، آپ کا آبائی وطن وانمباڑی تمل ناڈو ہے۔ آپ نے بہار یونیورسٹی پٹنہ سے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا ہے۔ آپ جماعت اسلامی ہند کے مرکزی سیکریٹری اور ہفت روزہ ریڈینس کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے کلمات سے ہماری توجیہ فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگان ملت، محترم اور معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو لوگ یہاں پر اس چوتھی انٹرنیشنل پیس کانفرنس میں تشریف فرما ہیں، وہ ذرا اس دور پہ غور کریں۔ تقریباً 1450 سال پہلے اللہ کے آخری نبی، ہمارے آقا اور رہنما سید المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ کے مجمع کو مخاطب کر رہے تھے۔ دین کی ساری باتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ ساری امانتیں اپنے امت کے سپرد کر دیں۔ پھر پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے گواہی دی، ہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر پوچھا 3 بار پوچھا، تینوں بار فرزندان توحید نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا، اے اللہ، تیرے بندے گواہ بھی دیتے ہیں، تو بھی گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام بلا کم و کاست تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایک پیغام آپ کے لیے، ہمارے لیے، جو نسلیں گزر چکی ان کے لیے، جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کے لیے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اس مختصر سے جملے کے ذریعے سے امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ جب تک دنیا چلتی رہے گی، قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سینے سے لگائے رکھے، خود اس پر عمل پیرا ہو اور لوگوں کے سامنے بھی اس کو پیش کرتی رہے۔ آج دنیا کی آبادی تقریباً 690 کروڑ، 700 کروڑ مان لیجئے موٹے موٹے طور پر، اور 1/4 آبادی مسلمانوں پر مشتمل۔ آج ہمارے 57-58 انڈیپینڈنٹ آزاد ممالک ہیں، بڑی بڑی آبادیاں ہیں ہماری۔ خود اس ہندوستان میں دیکھیے ہم کتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہمالیہ کی پہاڑیوں سے لے کر کنیا کماری کے پانی تک، اور ادھر آسام کی پہاڑیوں سے لے کر کچھ کی کھاڑی تک ہر جگہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں احساس جاگ رہا ہے اپنی حیثیت کا، اپنے سٹیٹس کا، اور وہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں صورتحال ہے، ہمارے نوجوان جاگ رہے ہیں، ہمارے مرد بیدار ہو رہے ہیں، ہماری خواتین آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں، ہمارے بچوں میں احساس پیدا ہو رہا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ ان کے اندر
خودی کا احساس جاگ رہا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں۔ حضرات، یہ وہ ذمہ داری ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کہیں گے میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور ہر دور کے افراد، ہر گروہ، ہر فرد سے الگ الگ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا حق ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ آج دنیا میں جو بے انصافی ہے، بد امنی ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، مظالم ہو رہے ہیں، ان کا علاج اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام میں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جس کو تمام انبیاء کرام لے کر آئے، اور جس کی کتاب قرآن مجید پورے طور سے محفوظ ہے، اور جس کے رسول کی سنت پورے طور سے محفوظ ہے۔ دنیا کے تمام مسائل کا حل، چاہے وہ آپ کے انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل، آپ کے گھریلو مسائل ہوں یا بازار کے مسائل، آپ کے معاشی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل، سارے مسائل کا حل قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ دنیا کے لوگ آج اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آگے بڑھیں، اور یہ جو بیداری پیدا ہوئی ہے ساری دنیا میں، اس کا حق ہم بھی ادا کریں۔ ہر شخص فرداً یہ کام کرے، اور ہر محلے کے لوگ، ہر شہر کے لوگ، ہر ملک کے لوگ آپس میں اتحاد کے ساتھ اس کام کو کریں۔ بار بار آپ کے سامنے وہ آیت آتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو، یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور آپس کے تفرقے کا اور انتشار کا شکار مت ہو جاؤ۔ یہ کانفرنس اسی بات کی علامت ہے۔ آئیے اس کانفرنس کے آغاز کے ان پاکیزہ لمحات میں ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جئیں گے تو مسلمان بن کے جئیں گے، مریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دین پہ مریں گے، خود بھی اسلام پہ عمل کریں گے، اور دنیا کے تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا اعجاز اسلم صاحب۔ اب ہمارے اگلے جو مقرر ہیں وہ ہیں مقصود الرحمان مظاہری صاحب۔ مولانا نے سہارنپور کی مشہور دستگاہ مظاہر العلوم سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس وقت اندھیرے کی مشہور و معروف مسجد ارلا میں امام و خطیب کی حیثیت سے آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ مولانا مقصود الرحمان صاحب مظاہری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وفي مقام آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ملة أبيكم إبراهيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور میری ماں اور بہنوں، اس کانفرنس کا، اس جلسے کا انعقاد یہ بتلایا گیا کہ امن و شانتی کے تعلق سے دنیا والوں پر عیاں کیا جائے، بتلایا جائے، جیسا کہ اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے اور مذہب ہے، اس کا درس بھی قرآن عظیم میں بارہا مقام پر رب کائنات نے اس کی توضیح فرمائی ہے۔ سب سے پہلے میں عالی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا اسٹیج قائم کیا جس سے صدائے اسلام، ندائے اسلام ساری دنیا والوں تک نئی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہنچے، اور الحمدللہ 150 ملکوں میں تقریباً پہنچ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے ان کے حفاظت فرمائے۔ اور یہ تو
اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا کام لے لیتا ہے۔ سورہ شورى کے 13 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جسے چاہے اسے چن لیتا ہے اپنی جانب اور جسے چاہتا ہے، اور جو اس کی جانب رجوع کرے اللہ وحدہ لا شریک اسے رشد و ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس سے یہ بتلانا مقصد ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آیت پڑھی، قرآن عظیم کے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ کی 126 نمبر کی آیت ہے جہاں پر الف لام اس میں نہیں آیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ شریف جہاں پر آج آباد ہے زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہاں پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو لے جا کے بٹھایا، اور اس وقت انہوں نے جو دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے پروردگار اس جگہ کو تو امن والا شہر بنا دینا۔ اب اس کا تعلق یہ ہے کہ جس ذات نے یہ دعا کی تھی، رب کائنات نے ہم سبھی لوگوں کو فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب دیا جا رہا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جس ذات ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے ہمارا روحانی باپ قرار دیا، وہ جس زمین جس دھرتی پر پہلا قدم رکھتے ہیں اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس زمین کو امن والا شہر بنا دے، اس زمین کو۔ اور سورہ ابراہیم کی 35 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پر قبیلہ جرہم کر آباد ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس وقت یہ دعا فرمائی تھی، امن کی دعا کی تھی۔ اور یہ امن کا مذہب اسلام یہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا، اور یہ تعلیم رب کائنات نے ہمیں دے دی۔ بڑے پیارے انداز میں ہمیں مذہب دے کر کے تعلیم دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے وہ لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، کیوں خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا فرمایا ہے، ایک نفس واحد۔ اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس سے زیادہ بہترین محبت کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہاں پر عیسائی نہیں ذکر کیا، یہودی ذکر نہیں کیا، کوئی فارسی نہیں ذکر کیا، بلکہ ساری کائنات کے لوگوں کو رب کائنات نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہونے والے اولاد ساری کی ساری آپس میں بھائی ہوتی انسانیت کے اعتبار سے، لیکن رب کائنات نے آگے وضاحت فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت وہ شخص ہے جو تقوی میں بڑا ہو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جو مذہب دیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب دیا، اور وہ شخصیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلا قدم رکھتے ہیں روئے زمین پر، تو وہاں امن و شانتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں یہ سبق دے دیا انہ من قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یہ مذہب اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا اس نے ساری کائنات کے انسانوں کو قتل کیا، جس نے ایک شخص کو کسی انسان کو زندگی دی اس نے ساری کائنات کے انسانوں کو زندگی دی۔ یہ ہمارا مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کی تعلیم اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے تعلیم کے اندر خوب آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں موقع نہیں دیا جاتا۔ ہمیں جب موقع دیا گیا تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے انہی مسلمانوں نے، وہی اسلام کے علمبردار نے، اسلام کے ماننے والوں نے عثمان بریگیڈیئر دیا اور عبد الحمید حوالدار دیا، اور مولانا جعفر تھانیسوری سے جیسا دیا، اور سید محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت کو دیا۔ ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔